ان سے پاکستان پر ہونے والے حملوں نے پاکستان کی تشویش کو مزید بڑھا دیا ہے۔ پاکستان افغانستان سے احتجاج کر رہا ہے اور افغانستان ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے۔ دوسری طرف تورخم بارڈر جو ہے وہ بھی کشیدگی کے بعد 5ویں روز بھی بند ہے اور ہر طرح کی وہاں پر نہ کوئی ٹریڈ ہو پا رہی ہے، نہ پیدل بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے اور ابھی تک اس معاملے پر بھی سمجھوتا نہیں ہو پایا ہے۔ بہت سی ایسی رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کر گیا وہ دہشت گردوں کے ہاتھ یا تو لگ رہا ہے یا لگنے کا خطرہ ہے۔ افغانستان کی جو حکومت ہے، طالبان حکومت ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ داعش نامی تنظیم کا تو یہاں پر کوئی مؤثر ٹھکانہ نہیں رہا اور اگر ان کا کوئی ٹھکانہ موجود ہے تو وہ اب بڑی کارروائیاں کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن تحریک طالبان پاکستان کے وہاں پر بہرحال ٹھکانے موجود ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ان کے لیے ایک نرم گوشہ بھی رکھتی ہے اور پاکستان میں ہونے والی زیادہ تر کارروائیاں اسی گروپ کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اس کو افغانستان کی حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ احتجاج تو باضابطہ طور پر کیا گیا ہے ابھی چترال میں جو واقعہ پیش آیا، اور جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے ان بارڈرز پر پیش آ رہے ہیں وہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ تو کیا پاکستان کی حکمت عملی اس ضمن میں موجود ہے اور افغانستان حکومت کے ساتھ جو خاص طور پر ٹی ٹی پی ہے اس کے حملوں کو روکنے ناکام بنانے کے لیے پاکستان کس طرح سے مذاکرات کرے گا اور کیا اسٹریٹجی بنا کے رکھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ منصور احمد خان صاحب موجود ہیں، سابق سفیر ہیں افغانستان میں پاکستان کے۔ بہت شکریہ منصور صاحب، خوش آمدید۔ رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں، آپ بھی افغانستان میں سفیر رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں محمد صاحب۔ اور عقیل یوسف زئی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر تجزیہ کار ہیں اور کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے رستم شاہ محمد صاحب، یہ جو ایک تاثر یہ ہے یا رپورٹس یہ ہیں کہ جو اسلحہ افغانستان میں امریکہ نے چھوڑا اس اسلحے کا دہشت گردوں کے ہاتھ لگنا ایک یقینی بات تھی اور خدشہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ بھی رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیا یہ اسی اسلحے کا شاخسانہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں یا وجوہات اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وجوہات اس سے بڑھ کر ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ جو اسلحہ امریکی چھوڑ کر چلے گئے ہوں وہ اسلحہ کچھ تعداد میں کچھ مقدار میں یہ جو ہیں ملیشیاز کے ہاتھ میں لگ گیا ہو، ان کے ہاتھ آیا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اسی اسلحے کو بنیاد بنا کے پاکستان پہ حملے کیا جا رہے ہیں، یہ بات قطعی طور پر اس سے مختلف ہے۔ وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کی پریزنس موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ٹی ٹی پی کی پریزنس بارڈر ایریا میں ہے، اندر افغانستان میں نہیں ہے۔ بارڈر ایریا کا جو ٹرین ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، ماؤنٹینس ہے، انیکسیسیبل ایریاز ہیں بعض، اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت کوئی منظم فوج اور پولیس نہیں ہے جن کی تربیت ہوئی ہو اور جو ان کا مقابلہ کر سکیں، ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں یا بارڈر کو کلیئر کر سکیں یا وہاں پہ جا کے ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ تو یہ ایک ہینڈی کیپ ہے طالبان کی حکومت کا، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، تنخواہوں کے لیے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ جو امریکہ جب چلا گیا تو ان کی پولیس اور فوج جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تقریباً، اور کیونکہ ان کو طالبان ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے 20 سال تک طالبان کے خلاف جنگ لڑی تھی، تو طالبان ان کو ویسے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور ایک خطرناک ویکیوم پیدا ہو گیا۔ اس ویکیوم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ٹی ٹی پی بھی اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو معلوم ہے کہ اس وقت طالبان جو ہیں اگر ان کا ہولڈ کنسولیڈیٹ ہو جائے تو پھر شاید ان کو بھی وہ ایک ریڈ لائن کھینچے اور ان کو کہیں کہ آپ اپنی کارروائیاں بند کر لیں یا افغانستان سے چلے جائیں، تو وہ بھی جاتے جاتے حملے کر رہے ہیں۔ ایک جتنا بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جتنا بھی وہ ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد شاید یہ صورتحال نہ ہو۔
اسی طرح داعش ہے، داعش بھی ایسا ہی اسی صورتحال میں اس کی بھی یہی صورتحال ہے. داعش والے بھی جاتے جاتے جتنا بھی وہ ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ طالبان اب ان کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، ان کے خلاف وہ لڑیں گے. اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے اور بارڈر کے اسکرمشز بڑھ رہے ہیں اور یہ جو بارڈر ٹینشن ہیں وہ اسکلیٹ ہو رہی ہیں، تو پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پاکستانی حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہی. اب ایک ایسی تنظیم ہے جس نے سارے ملک پہ ان کا کنٹرول ہے، اور سارے ملک میں وہ امن بھی تقریباً لے آئے ہیں. سارے افغانستان میں جو بھی جتنے وار لارڈز ہیں وہ افغانستان سے چلے گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، اور جو پرائیویٹ ملیشیاز تھیں وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو سنجیدگی سے غور کرنا تھا کہ طالبان کی حکومت کو ہم تسلیم کیوں نہ کر لیں، اور چین اور ٹرکی سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک ایسا ایک کامن سٹانس وہ لے رہے تھے کہ تاکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، اور ان کے بعد ان کو انگیج کر کے ان کا جو ایکسٹریمزم ہے یا ان کو جو عورتوں کی تعلیم کی جو ان کا جو اپروچ ہے اس پر ان سے بات کی جائے. اگر آپ ان کو انگیج کریں گے تو کچھ بات نکل آئے گی. سر یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے محمد صاحب، میں اس نقطے پر اگر آپ اجازت دیں تو میں چلے جائیں گے جی، اور مسئلہ جو ہے اور بھی کمپلیکس ہو جائے گا، کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو لیسن ہے پاکستان ابھی تک اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا. پاکستان امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، اور امریکہ چونکہ تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے اس لیے پاکستان بھی تسلیم نہیں کر رہا. حالانکہ جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ چین مسلسل پاکستان سے رابطے میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تجویز کر رہے ہیں کہ ہمیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کنٹرول سارے ملک پر ہے، وہ امن ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب ان کو ہم نے تسلیم کرنا ہے تاکہ معاملہ کچھ آگے بڑھے، اسی پیکٹ پہ کام ہو، سینٹرل ایشیا کے ساتھ محمد صاحب یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور پاکستان کے سفارتی سطح پر پاکستان کی مجبوریاں کیا ہیں کہ محمد صاحب کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس وقت امریکہ کی مخالفت میں جاتے ہوئے سوچ سمجھ کرے؟ میں اس نقطے پر ذرا بعد میں آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ذرا باقی مہمانوں کی رائے بھی اس پر لے لوں، پھر ہم ذرا اس جو ہماری ڈیبیٹ ہے اس کا دائرہ وسیع کرتے ہیں. لیکن منصور صاحب یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، حالیہ رپورٹ، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں داعش سمیت 20 دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک اب بھی موجود ہیں اور یہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے. یہ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس پر جو ظاہر رد عمل ہے افغان حکومت کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی داعش کے ٹھکانوں پر تو ہم نے اتنی مؤثر کارروائیاں کی ہیں کہ وہ اب کوئی بڑی کارروائی کرنے کے قابل نہیں رہے. لیکن کیا یہی موقف ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہے، جن کے پاکستان سمجھتا ہے کہ محفوظ ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں؟ کیا افغانستان میں طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی کے خلاف بھی ویسی ہی مؤثر کارروائی کی ہے؟